اے محبوب آپ فرمائیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی مطلب یہ کہ تم مومن ہی نہیں ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارا توریت پر ایمان ہوتا تو کیا تمہارا ایمان اتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے سکتا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں ہم جنتی ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. صرف چند دن کے لیے جہنم میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی. تو اس آیت کریمہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو شخص ایک گھر میں پریشان ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس میں رہتا ہے، اس کے پاس اگر بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی صلاحیت ہو تو چھوٹے گھر میں کیوں رہے گا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں تم کیوں برداشت کر رکھے ہو؟ پھر تو تمہیں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت دے تاکہ تم جلدی جنت میں جاؤ. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر یہ موت کی تمنا کر دیتے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہم سچے ہیں تبھی موت کی تمنا کی، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی اس کی خبر دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. یعنی یہ صرف زبان سے کہہ رہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت ہمارے لیے بنی ہے، مگر خود بھی مانتے ہیں کہ جو ہم نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جنت میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ان کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. حدیث پاک میں ہے، جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 337، 337، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ کہتے یہ ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن مرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں. انہیں موت سے بڑی کراہت ہے، نفرت ہے، صرف دنیا کی حرص ہے، دنیا کے لیے ہی جینا چاہتے ہیں. تو اس سے بیان کیا گیا کہ یہ ان کا دعویٰ ایسا ہے جو خود ان کا دل نہیں مانتا. اگر دل مانتا ہوتا کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں تو پھر یہ دنیا میں رہنے کی اتنی ہوس نہ رکھتے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور ضرور تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پاؤ گے، انہیں سب سے زیادہ جینے کی ہوس ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں جینے کی ہوس ہے. مشرک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں جو جینا ہے صرف دنیا میں جینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. تو وہ دنیا کی کتنی ہوس رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے تو صرف دنیا ان کے تصور میں ہے، آخرت کا تو انہیں تصور ہی نہیں.
تو فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ یہودیوں کو جینے کی ہوس ہے۔